جی محترم سامعین، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، رات کا پہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے ہیں، سردی کا موسم، سرد موسم ہے کہ آپ کو کسی انسان کے رونے کی آواز آئی، کسی انسان کے رونے کی آواز آئی، آپ وہاں جا کر ٹھہر گئے۔ یہ آواز سسکیوں میں جب بدلنے لگی تو دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، ایک شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اپنی راہ لیجیے، میں روتا ہوں تو مجھے رونے دیجیے۔ ہر انسان میرے پاس آتا ہے، رونے کا سبب پوچھتا ہے، لیکن میرے آنسو نہیں پوچھتا۔ میرا دکھ سنتا تو ہے لیکن دکھ کا مداوع نہیں کرتا۔ آپ جائیے۔ کہا پھر بتاؤ تو صحیح۔ کہا میں غلام ہوں، میرا مالک انتہائی ظالم ہے، کسی بات پر تلخ کلامی کرتے ہوئے مجھے کہتا ہے کہ یہ پوری بوری گندم کی تم پیس کے پھر سونا، جبکہ میں بخار میں جل رہا ہوں، سرد موسم ہے اور میرے وجود پر لباس تک بھی نہیں، اس لیے روتا ہوں۔ آپ وہاں جانے لگے تو اس شخص نے کہا بس میں نے کہا تھا نا کہ لوگ آتے ہیں، حال پوچھتے ہیں، آنسو دیکھتے ہیں، آنسو پوچھتے نہیں، دکھ سنتے ہیں، دکھ کا علاج نہیں کرتے۔ آپ بھی ایسے ہی ہیں نا، جائیے جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ میں دودھ کا گرم پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں لے کر آئے اور کہا تمہیں بخار ہے، یہ کمبل بھی لایا ہوں، تمہیں یہ کمبل لپیٹ کر سو جاؤ، یہ کھجور کھاؤ اور یہ گرم دودھ پی لو، آپ کا بخار جاتا رہے گا، اور تمہارے حصے کے جو کام ہیں یہ میں کر دیتا ہوں۔ وہ سو گئے، بلال سو گئے، حضرت بلال سو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات چکی چلاتے رہے۔ جب پوری بوری گندم کی پیس دی تو آٹے کو بوریوں میں منتقل کر کے سی کے دیکھا کہ بلال ابھی سو رہے ہیں، تو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ تھکا ہوا ہے، اس کو سونے دیا جائے، اور خاموشی سے گھر سے باہر آ گئے۔ ایک رات، اگلی رات پھر وہی سسکیاں، آنسو، رونے کی آواز۔ آپ اندر تشریف لے گئے، کہا بلال یہ تمہارے لیے کچھ لایا ہوں، یہ کھا لو اور کمبل میں سو جاؤ، تمہارے حصے کا کام میں کرتا ہوں۔ بلال سو گئے، اور میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک غلام کو سکون دینے کے لیے ساری رات چکی چلاتے رہے۔ صبح صبح تمام آٹا آپ پیس چکے تھے۔ آپ نے اس آٹے کو بوری میں منتقل کیا اور بوریوں کو سی کر جب دیکھا بلال کی طرف تو بلال کو نیند تھی اور گہری تھی۔ آپ نے اٹھانا پھر مناسب نہ سمجھا۔ اب یہ رات بھی گزر گئی۔ بلال کا مالک پریشان تھا کہ بلال عالم بخار میں یہ سارے کام کیسے کر لیتا ہے۔ خیر کام تو ہو گیا نا۔ اب اس نے کیا کیا کہ ایک کی بجائے 2 بوری گندم دی اور کہا بلال مجھے کل دونوں بوریاں پسی ہوئی چاہیے۔ تیسری رات، سردترین رات، اندھیری، خوف آتا تھا ایسی راتوں سے کہ پھر رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، در یتیم، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بلال کے لیے راحت بن کے آئے۔ آج بلال بڑے پریشان تھے اور کہنے لگے
مالک نے مجھے ایک کی بجائے 2 بوری دی دیے، آپ کس طرح سے 2 بوری پیسیں گے؟ میں یوں کرتا ہوں کہ آج آپ آرام کریں اور میں گندم پیستا ہوں۔ کہا نہیں، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ بلال کی کلائی پہ رکھے اور کہا نہیں، تمہیں ابھی بھی بخار ہے، تمہارا جسم ابھی بھی گرم ہے، تم سو جاؤ، یہ کھجوریں کھا لو، یہ دودھ پی لو، یہ شہد ہے، اسے استعمال کرو، تمہارے حصے کا کام میں کرتا ہوں۔ آپ نے قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ واقعی وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ رب نے پوری کائنات صرف آپ ہی کی وجہ سے خلق فرمائی۔ بلال سو رہا ہے، غلام سو رہا ہے، آقا کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ تیزی سے آج چکی چلا رہے تھے کیونکہ آپ نے آج ایک کی بجائے 2 بوریوں کو پیسنا تھا، اور وہی الصبح آپ دونوں بوری گندم کو پیس کر آٹا بنا چکے تھے، اور اب آٹے کو آپ نے جب بوریوں میں تبدیل ڈال رہے تھے تو بلال کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوریوں کے منہ کو سیا، اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کر نماز کے لیے جیسے ہی دروازے سے نکلنے لگے تو بلال نے دامن تھام لیا، کہا سونے آئے گل تے دسو جی، آپ ہیں کون؟ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا نام کو چھوڑیں، بس آپ کا کام ہو جاتا ہے نا، جب تک اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا نہیں فرماتا میں حاضر ہوتا رہوں گا، تمہارے کام کرتا رہوں گا۔ کہا وہ ٹھیک ہے، لیکن آج میں آپ سے پوچھ کے رہوں گا کہ آپ ہیں کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑیں رہنے دیں، چھوڑیں رہنے دیں، نام میں کیا رکھا ہے، بس آپ کا کام ہو جاتا ہے نا۔ لیکن بلال بضد رہے کہ نہیں، آج تو میں پوچھ کے رہوں گا، کیونکہ ایسے کام کوئی عام نہیں کرتا۔ ایک بات پوچھو جی، کہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں؟ جب اس نے لجاجت سے پوچھا نا کہ کہیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جی بلال، آپ نے صحیح سمجھا، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے میں کہاں سے چلتا، کہاں سے بکتا بکتا غلاموں کے ہاتھوں ایسے بکتا بکتا یہاں تک پہنچا ہوں۔ مجھے تو جستجو ہی آپ کی تھی، مجھے تو آپ کی تلاش تھی، شکر اللہ کا کہ آپ مجھے مل گئے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر ایک طویل واقعات ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آزاد کرایا، کس طرح سے آپ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد ایک لمبی داستان ہے کس طرح آپ مؤذن اسلام کہلائے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن اپنے پروگرام میں یہ مکمل واقعہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ شاد رہیں، آباد رہیں۔